السلام علیکم ویورز، آج ہم پڑھیں گے 8th کلاس کا لیسن نمبر 4 سبق نمبر 4 بیگم حضرت محل ہے نا۔ دیکھیے سن 1857 عیسوی 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ اور ان کے بعد میسور کے حکمراں حیدر علی اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ چکے تھے ہے نا۔ 1857 کی جو جنگ عظیم ہوئی تھی وہ ہندوستان کی تحریک کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے بنگال کے نواب سراج الدولہ، میسور کے حیدر علی اور ٹیپو سلطان بھی جو جنگ لڑ چکے تھے ہے نا۔ تو سن 1857 عیسوی میں آزادی کی پہلی جنگ میں بہت سے حکمرانوں نے حصہ لیا، جن میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر، تانتیہ ٹوپے وغیرہ کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والی کچھ خواتین بھی تھیں، جن میں جھانسی کی رانی اور بیگم حضرت محل کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ یہ ایک آنسر بھی ہے بچوں ہے نا۔ بیگم حضرت محل کا اصل نام جو ہے محمدی بیگم تھا، یہ فل ان دی بلینکس میں بھی آ سکتا ہے نا۔ اور آنسر بھی ہے بیگم حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا اور وہ واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں، جنہیں انگریزوں نے سن 1856 میں معزول کر دیا تھا۔ جب ان کے 14 سال فرزند برجیش قدر کو نائب مقرر کیا گیا تو آپ ان کے نام سے لکھنؤ میں حکومت چلانے لگیں۔ انگریزوں نے جو ہے واجد علی شاہ کی بیگم جو تھی محمدی بیگم، انگریزوں نے سن 1856 میں واجد علی شاہ کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد میں ان کی جو بیگم ہے 14 سال کے فرزند برجیش قدر کو نائب بنایا، مطلب تخت پر بٹھایا اور یہ حکومت چلانے لگیں۔ کون؟ بیگم حضرت محل۔ 10 مئی سن 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے نا۔ 10 مئی سن 1857 کو میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی جو ہیں سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ہے نا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ جیسے کوئی ایک آواز اٹھائے بس تو پھر پیچھے سے سبھوں نے آواز اٹھا دی، خلاف ہو گئے انگریز کے۔ دلی کے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اودھ کی بیگم حضرت محل وغیرہ نے ان سپاہیوں کی سربراہی کی اور ملک بھر میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ مقصد سب کا ایک ہی تو تھا، انگریز ہندوستان سے نکالے جائیں۔ اس لیے اس تحریک کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہندوستان کی جو پہلے جنگ آزادی شروع ہوئی تھی وہ 1857 میں ہوئی تھی۔ بیگم حضرت محل پردہ نشین خاتون تھی، بیٹا بلینکس میں بھی آ سکتا ہے۔ بیگم حضرت محل ایک پردہ نشین خاتون تھی۔ ان کی ملاقات جب سپاہیوں سے ہوتی تو وہ پردے میں ہی رہتی۔ سپاہیوں کا اصرار تھا کہ بیگم حضرت محل اپنے اکلوتے بیٹے برجیش قدر کی تخت نشینی پر رضامند ہو جائیں، یعنی کہ تخت خالی ہے اور پہلے کیا تھا کہ عورتوں کو راج نہیں کرنے دیا جاتا تھا، تو آپ اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیں۔ 5 جولائی سن 1857 کو برجیش قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ 1857 کو برجیش قدر کو تخت نشین کر دیا گیا، یعنی کہ انہیں تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 31 جولائی سن 1857 کو پہلا حملہ مولوی عبداللہ شاہ کی کمان میں بیلی گارڈ پر ہوا تھا۔ حملے والے دن بیگم حضرت محل کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ بیگم حضرت محل بہت بہادر تھیں۔ ان کی بہادری اور جوش کا یہ عالم تھا کہ پردے میں رہنے کے باوجود جنگ میں حصہ لیا اور کبھی گھوڑے پر نکلتی اور لڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتی اور انعامات تقسیم کرتی تھیں ہے نا۔ کبھی ہاتھی پہ کبھی گھوڑے پہ پردے میں رہتے ہوئے بھی نکلتی اور جب جنگ لڑنے والوں کی ہمت افزائی جب کرتی تو انہیں انعامات تقسیم کرتی۔ گوالیر، میرٹھ، دلی، کانپور، جھانسی، آگرہ اور الہ آباد انگریزوں کے قبضوں میں جا چکے تھے اور آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا، جہاں 70-80 ہزار آدمی ہمت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے ہے نا۔ دیکھیں لکھنؤ پر بھی انہیں قبضہ کرنا تھا، اتنے جگہوں پہ قبضہ کرنے کے باوجود، لیکن وہاں پر 70-80 ہزار آدمی ڈٹے ہوئے تھے تو پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا جیتنا، ان پہ قبضہ کرنا۔ شروع مارچ سن 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی ہی آزمائش کا تھا ہے نا۔ 1858 جو ہے بہت ہی مشکل تھا۔ دلکشا قدم رسول بیگم، کوٹھی سکندر باغ، موتی محل، قیصر باغ، شاہ نجف، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ یہ لکھنؤ کے علاقے ہیں۔ بیگم حضرت محل جانتی تھیں
کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولکھی کی طرف ہے۔ اس کے باوجود آپ چولکھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں۔ ان کے خیر خواہوں کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے چولکھی نہیں چھوڑی، جبکہ انگریزی فوجیں ہتھیاروں سے لیس اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھیں۔ انگریز سپہ سالار کی پہلی پیشکش تھی کہ بیگم حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کے لیے شجاع الدولہ کے زمانے کا عہد واپس کیا جائے، بشرط یہ کہ جنگ روک دی جائے، ہے نا۔ جو بھی ان کے ہسبینڈ کا تھا وہ سب کچھ دینے کے لیے انگریز تیار تھے، مگر یہ جنگ سے ہٹ جائے۔ مگر بیگم حضرت محل ان کی شرط کو نامنظور کر دی۔ جنگ روکنے کے لیے اوٹرم کا دوسرا صلح نامہ یہ بھی تھا کہ واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، انہوں نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ اوٹرم کا تیسرا صلح نامہ ان کو لکھنؤ میں ہی روکنے کے لیے تھا، جن کے تحت انہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفہ دیے جانے کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن بیگم حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ ملکہ وکٹوریہ نے جنگ جیتنے کے بعد معافی کا اعلان کیا۔ بیگم حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے اپنی انا اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے برابر لڑتے رہنے اور جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے کو انہوں نے بہتر سمجھا۔ نومبر سن 1859 کے آخر تک بیگم حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد سے انگریزی چھاؤنی پر چھاپا مار دستوں کے ساتھ انتظار کرتی رہیں۔ جب تحریک نے دم توڑ دیا تو وہ اپنے بیٹے اور دوسرے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک مدت تک برٹش حکومت کے ذمہ دار اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ وہ نیپال سے ہندوستان واپس آ جائیں اور لکھنؤ یا فیض آباد جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے ساتھ برٹش حکومت نے وظیفہ اور شاہی اعزاز کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ آخری دم تک وہ نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جلا وطنی کی زندگی گزارتی رہیں اور وہیں وفات پائیں۔ انہیں کاٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد میں دفن کیا گیا۔ اتر پردیش راجدھانی لکھنؤ میں گومتی کے کنارے واقع ہرا بھرا پارک، جو آزادی سے پہلے وکٹوریہ پارک کہلاتا تھا، ان کی یادگار کے طور پر اس کا نام بدل کر اب حضرت محل پارک کر دیا گیا۔ پارک میں ان کے پرچم کا نشان بھی بنا دیا گیا، جو ہندوستانی عورتوں کے عزم اور بہادری کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا اپنا حضرت محل، ہے نا، لیسن نمبر 4 8 کلاس۔ بیٹا آپ کو لیسن اگر سمجھ میں آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں آپ کو کیا نہیں سمجھ میں آئے یا پھر کیا سمجھنا ہے مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی، یا کوئی کویسچن آنسر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ بھی، تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ تھینک یو۔